اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ محرم الحرام یہ اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت میں وہ حدیث ارشاد فرمائی جو ابھی ذکر کی گئی ہے، لہذا اس مہینے میں آدمی جب بھی روزہ رکھے، روزہ رکھنا یہ باعث ثواب ہے اور باعث فضیلت ہے۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھا ہے، اور اپنے انتقال سے 1 سال پہلے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10ویں محرم کے ساتھ ایک روزہ اور رکھوں گا، یعنی یا تو 9 محرم الحرام کا یا 11 محرم الحرام کا۔ لہذا جو آدمی 10ویں محرم کا روزہ رکھے اسے چاہیے کہ وہ 10ویں محرم یعنی یوم عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لے، تاکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ روایت کے مطابق عمل پیرا ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں دعاؤں کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ظالم و جابر فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی اور وہ اس کے چنگل سے آزاد ہوئے تھے، لہذا ہمیں بھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی نیک اور عادل حکمران نصیب فرما، ظالم اور جابر بادشاہ اور حکمرانوں کے چنگل سے ہمیں آزاد فرما۔ یہی وہ ماہ محرم ہے جس مہینے کی 10ویں تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں بہت ہی دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت ہی تفصیلی ہے اور طویل ہے، البتہ ان کے واقعے سے ہمیں بطور خاص جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی بھی حال میں ہو نماز کا اسے اہتمام کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے گویا انہی جیسے لوگوں کے لیے یہ اشعار کہے تھے: ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین میدان جنگ میں نماز ادا کر کے پوری امت کو یہ گویا پیغام دیا ہے کہ نماز وہ چیز ہے، وہ اہم عمل ہے کہ جس کو کسی صورت چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے یہ سبق اور پیغام ملتا ہے کہ ان کے ساتھ جو خواتین تھی انہوں نے اس پریشانی کے عالم میں اور حیرانگی کی کیفیت میں بھی اپنے پردے کو اپنے سے الگ نہیں کیا ہے۔ اتنی پریشانی کے عالم میں بھی ان کا پردہ ان سے چمٹا رہا اور وہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں مشغول رہی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سی مصیبت آ جائے تو ہماری مسلمان بہنیں پردوں کو چھوڑ کر برہنہ سر میدان میں آ جاتی ہیں، تو ان کے لیے اس واقعے میں بڑا پیغام ہے۔ ساتھ ہی ساتھ محرم الحرام کے تعلق سے یہ بات بھی جاننا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی کرنا یہ نحوست کی چیز ہے، شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے آدمی جب بھی شادی کرنا چاہے وہ شادی کر سکتا ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں کوئی وقت اور کوئی دن بھی منحوس نہیں ہے، لہذا معاشرے میں پھیلی ہوئی یہ افواہ بالکل غلط ہے جس کا سرے سے حدیث سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح محرم الحرام کے تعلق سے یہ بات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان کو وسیع کرتا ہے تو سارے سال اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ لہذا اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے اگر کوئی آدمی اپنے گھر والوں کے لیے اس دن دسترخوان کو وسیع کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ ہمارے دسترخوان پر جو چیزیں جو پکوان موجود ہوتے ہیں اس میں کچھ اضافہ کر دے، ایک پکوان کے بجائے 2 ہو جائیں، دال کے بجائے گوشت ہو جائے، تو کچھ اس طرح کا پکوان ہو جائے، دسترخوان وسیع ہو جائے
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی برکت سے انشاءاللہ پورے سال ہمارا دسترخوان وسیع رہے گا۔ یہ چند باتیں محرم الحرام کے تعلق سے ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، اور کچھ چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس مہینے میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اپنے آپ کو خنجروں سے زخمی کرتے ہیں، اور کچھ ایسی حرکتوں میں اور کچھ ایسی بدعات اور خرافات میں مشغول ہو جاتے ہیں جن کا سرے سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر اصل شرعی احکام پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔